मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। अल्लाह ताला अपनी तौफीक से हिम्मत दे देते हैं, रोज़ा रखने की भी, तरावी पढ़ने की भी। इस पर अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। फरमाया अगर शुक्र करोगे तो मैं अपनी नेमतों में इजाफा करूँगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब बहुत सख्त है। शुक्र जो है ये सिर्फ दुनियावी नेमतों पर नहीं होता। अल्लाह ने आपको सेहत दी, माल दिया, आफियत वाली जिंदगी दी, सिर्फ इस पे शुक्र नहीं है। अगर किसी नेकी की अल्लाह ने आपको तौफीक अता फरमाई तो इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना लाजिम है। रमज़ान में सबसे बड़ा अल्लाह का एहसान ये है कि अल्लाह आपको फ़र्ज़ रोज़े पूरे करने की तौफीक दे दे। बहुत बड़ा इनाम है। एक चीज़ जो मैं लोगों में नोट करता हूँ, गौर करता हूँ, जिन लोगों को रोज़े रखने की तौफीक मिलती है वो चूँकि आदी होते हैं, हर साल रख रहे होते हैं, तो वो रोज़ों को रूटीन का एक हिस्सा समझते हैं। और जो इस नेमत पर उनको एहसास होना चाहिए कि अल्लाह ने हमसे कितना बड़ा काम लिया, वो एहसास उनको नहीं होता। जब अल्लाह आपको कोई बड़ी नेमत देता है तो अल्लाह भी ये चाहता है कि ये इस नेमत पर खुश हो। किसी ने आपको बहुत बड़ा गिफ्ट दिया, आपने ऐसे लेके साइड पर रख दिया, देखा भी नहीं उसको, तो ये देने वाले की भी बेइकरामी है। तो जैसे अल्लाह ये चाहते हैं कि लोग गुनाहों पे खौफ ज़दा हों, गुनाह करके निदामत हो, जुर्म का एहसास हो, इसी तरह अल्लाह ये चाहते हैं कि नेकी करके इनमें शुक्र का जज्बा पैदा हो, खुशी महसूस हो। अगर कोई शख्स गुनाह करता है तो जिसका आखिरत पर यकीन नहीं है उसे गुनाह करके कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी, वो करता चला जाएगा। लेकिन अगर आप गुनाह करने के बाद शर्म महसूस करते हैं, निदामत होती है, तो ये ईमान की अलामत है, आखिरत पर यकीन की अलामत है, अल्लाह के वजूद के यकीन की अलामत है। बिल्कुल इसी तरह अगर नेकी करके खुशी महसूस होती है तो ये भी ईमान की अलामत है, खुशी की, ये भी आखिरत पर यकीन की अलामत है। और इसका एक दुनिया में फ़ायदा ये होता है कि इससे मज़ीद नेकी की तौफीक मिलती है। रमज़ान में शैतान एक धोखा ये देता है
کہ آپ نے اگر روزے رکھے ہیں تو کون سا تیر مار لیا؟ ساری دنیا روزے رکھ رہی ہے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے۔ میرا معاملہ یہ ہے، الحمدللہ ہم سب روزے رکھتے آ رہے ہیں بچپن سے ہی، جب سے بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا ہمارے گھر میں روزے کا معمول تھا، روزہ چھوڑنے کا تصور ہی نہیں تھا۔ اب بھی نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھا، تو رکھتے آ رہے ہیں بچپن سے، بلکہ جب بالغ نہیں تھے اس وقت بھی رکھتے تھے۔ ہمارے بچے اب بھی رکھ لیتے ہیں، منع کرنا پڑتا ہے کہ بھائی نہیں رکھو، بچوں کو تو شوق ہوتا ہے کہ رکھنا ہے۔ تو الحمدللہ معمول ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ سوچتا ہوں کہ اے اللہ، میرے جیسے نالائق کو تو نے یہ توفیق دے دی کہ میں رمضان کے روزے رکھ رہا ہوں، یہ تیرا مجھ پہ بہت بڑا احسان ہے۔ انسان یہ سمجھے اپنے بارے میں کہ صرف میں ہی گویا رکھ رہا ہوں، مجھے باقیوں سے غرض نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں، میرے اوپر تو بڑا احسان ہے اللہ کا۔ ہم تو نالائق ہیں بھائی، عام دنوں میں ایک روزہ رکھنے سے پہلے 10 دفعہ سوچتا ہے انسان کل رکھوں کہ نہیں رکھوں۔ رکھتا ہے تو ایسا سمجھتا ہے جیسے آج ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا کوئی۔ اور رمضان آتا ہے، ہم جیسے مجھ جیسے نالائق کو اللہ توفیق دے دیتا ہے 29 یا 30 روزے رکھنے کی۔ 30 کی تو 15 سال ہو گئے، کوئی رپورٹ ہے ہی نہیں، 29 ہی ہوتے ہیں پاکستان میں۔ 29 روزے رکھنے کی اللہ ہم جیسے نالائقوں کو توفیق دے دے، تو بھائی میں تو اپنا معاملہ اللہ سے دیکھتا ہوں کہ مجھ سے تو نے اتنی بڑی نیکی کروا لی، مجھے کیا پتا بھائی قدیر بھائی کیا کر رہے ہیں، شاکر بھائی کیا کر رہے ہیں، رفیع بھائی ہیں، یہ تو روزہ رکھ کے پتہ ہی فرق ہی نہیں پڑتا ماشاءاللہ، روزے میں بھی ایسے ایسے گھوم رہے ہوں گے یوں کر کے۔ آپ دیکھ لیں کبھی ان کو آ کے، روزہ رکھ کے نا عصر کے وقت سب مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ کراچی میں جیسی گرمی ابھی شروع ہو گئی ہے تو رفیع بھائی نہیں ماشاءاللہ مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کچھ اللہ نے الگ سے کوئی انرجی دی ہے۔ رکھتے ہیں، آپ بدگمان نہ ہو۔ بعض دفعہ انسان اتنا فریش ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا ہے ہی نہیں، یہ ہمیں یقین ہے کہ رکھتے ہیں۔ تو میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ میرے جیسے نالائق کو اللہ نے توفیق دی، میں تو اس پہ خوش ہوں، میں تو اس پہ خوش ہوں کہ ہم جیسے تیسے ہیں، جتنے مرضی نالائق ہوں، وہ بھائی ایک روزہ نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، 7 نہیں، 8 نہیں، اللہ نے کتنے روزے ہم سے رکھوا لی۔ تو ایک دل میں راحت محسوس ہوتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ہاں تھوڑا سا یہ خوف بھی ہونا چاہیے، تھوڑا سا، کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی بدعملی سے اجر ضائع ہو جائے۔ یہ خوف بھی ضروری ہے، یہ خوف بھی، تاکہ اترائے نہیں انسان۔ لیکن اصل تو یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ نعمت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، ہمارے نبی اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے تھے روزہ رکھ کے، اپنے آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، اپنی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ کیسے حوصلہ افزائی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کر لیتے، کیسے انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے نا۔ آج خوشی اس لیے نہیں ہو رہی کہ سحری میں 3 پراٹھے پھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، پھینیاں کھجلے کھائے ہوئے ہوتے ہیں، بھوک ہی نہیں لگ رہی ہوتی۔ وہ تہ جو بیٹھنا شروع ہوتی ہے عصر مغرب میں جا کے، تو وہ جو ڈکاریں، اکثر لوگ مجھ سے رمضان میں یہ پوچھ رہے تھے کھٹی ڈکاریں نگلنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا؟
ایسا لگتا ہے ہر آدمی کھٹی ڈگارا ہی نگل رہا ہے سارا دن بیٹھ کے، کیونکہ ہر آدمی یہ مسئلہ پوچھ رہا ہوتا ہے کھٹی ڈکارے نگلنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا؟ ابے بھائی تو کیا ڈکاروں کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ بہرحال یہ تو میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، لیکن جتنا مرضی 3 یا 4 بھی کھا لو تو بھی بہرحال انسان ایک مجاہدہ کرتا ہے، تبھی تو دنیا پرست آدمی ایک روزہ بھی نہیں رکھتا۔ ہٹے کٹے لوگ دیکھے ہم نے، ڈاکٹروں نے ان کو کہا ہوا بھی ہے کہ تم نہیں کھاؤ، تمہارے لیے کھانے کے علاوہ دنیا کا ہر کام تم پہ سوٹ کرتا ہے، پھر بھی روزہ نہیں رکھتے۔ ان سے نہیں رہا جاتا 2-4 گھنٹے بھی کچھ کھائے پیے بغیر، ان کو چائے چاہیے، ان کو گٹکا چاہیے، ان کو پان چاہیے، ان کو نسوار چاہیے، ان کو روٹی چاہیے، ان کو کچھ نہ کچھ جانوروں کی طرح جگالی کرنے کے لیے چاہیے کہ منہ گھومتا رہے۔ ان ہے روزہ خور، آپ دیکھ لو، کھا رہے ہیں، ان سے نہیں برداشت ہوتا۔ گھر میں سب کا روزہ ہوتا ہے، بوڑھوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے، لوگ ہمیں آ کے بتاتے ہیں سب کا روزہ ہے، ایک نالائق بیٹا ہے ہٹا کٹا جوان، اس سے نہیں رکھا جاتا، گھر میں نحوست کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ تو ایسے ہی صورت میں اللہ اگر آپ کو توفیق دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، تھوڑا خوف بھی ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، لیکن امید کو، شکر کو خوف پر غالب رکھنا چاہیے۔ تو میں یہ کر رہا تھا، ہمارے نبی بھی اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا کرتے تھے۔ کیسے؟ حالانکہ ہمارے نبی میں خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی بہت طاقت تھی، آپ تو 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے بسا اوقات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو کیا فرماتے؟ ذہب الظما، پیاس چلی گئی، ذہب الظما، پیاس چلی۔ تھوڑی دیر کی ٹینشن تھی، ہمارے اللہ نے وہ پریشانی ختم کر دی۔ وبتلت العروق، رگیں تر ہو گئی، جو خشکی جسم میں تھی، چہرے پہ انسان کے خشکی پیدا ہو جاتی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابتلت العروق، رگیں تر ہو گئی۔ یہ دنیاوی ٹینشن جو تھوڑی دیر کی تھی یہ بھی اللہ نے ختم کر دی۔ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، اور اللہ نے چاہا تو اجر ہمارے نام اعمال میں لکھ دیا گیا۔ یعنی یہ ہمارے لیے کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے رب نے ایک نیکی ہم سے کروا کے جو پریشانی تھی وہ بھی ختم کر دی، اور نیکی کا ثواب ہمیشہ کے لیے ہمارے اعمال میں درج کر دیا۔